67 68 اور 69 پڑھیں گے سورۃ الانفال کی، رکوع نمبر 8 کی 9 کی. تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے ان آیات کا بیک گراؤنڈ. غزوہ بدر جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کفر اور اسلام کے درمیان پہلا ایک معرکہ ہے. سب سے پہلے اسلام کی پہلی جنگ ہے غزوہ بدر، جو کہ اسلام اور کفر کے درمیان ہوئی، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوئی. اس میں دو مسئلے، کیونکہ اس سے پہلے جنگ نہیں ہوئی تھی، یہ پہلی جنگ تھی، تو اس میں دو مسئلے زیر بحث آئے اور دو قسم کے مسائل میں تھوڑا سا مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. چونکہ پہلے ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا تو جس میں مسلمانوں کو جو سنا وہ، چونکہ اگر پہلے جنگ ہوئی ہوتی تو مسلمانوں کو اندازہ ہوتا کہ اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے. ایک مسئلہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، وہ مسئلہ تھا مال غنیمت کے بارے میں، کہ جب مال غنیمت آیا تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سابقہ امتوں کے لیے مال غنیمت کا استعمال کرنا حرام تھا، حلال نہیں تھا ان کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میری امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت کو جائز اور حلال قرار دیا. تو اس مال غنیمت کے بارے میں بھی مسلمان ابتدا میں پریشانی کا شکار ہوئے اور ان میں گروہ بندی ہو گئی. تو اللہ رب العزت نے مال غنیمت کے حوالے سے اس سورت کی ابتدائی پہلی آیت میں اس کا حکم نازل کیا، اور پھر دوسرا حکم جو نازل کیا وہ آیت نمبر 41 میں ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی تقسیم کا حکم نازل ہو گیا اور قیامت تک اب یہی حکم رہے گا. تو دوسرا مسئلہ جو پیش آیا وہ تھا غزوہ بدر میں جو کفار قید ہوئے تھے. چونکہ آپ نے پڑھا ہے، یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ 70 کفار سمیت ابو جہل کے جو سردار تھے بڑے بڑے وہ مارے گئے اور جہنم حاصل ہوئے، اور تقریباً 70 کے قریب جو کفار کے لوگ تھے وہ قید ہوئے. اب یہ مسئلہ ایک نیا، چونکہ پہلے کبھی آیا نہیں تھا کہ اب ان قیدیوں کا کرنا کیا ہے. ان قیدیوں کو مار دیا جائے یا ان قیدیوں سے فدیہ لے کر، جرمانہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. چنانچہ ان قیدیوں کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان جب بات چیت چل رہی تھی تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا کہ آپ صحابہ سے مشورہ لیں قیدیوں کے بارے میں، صحابہ سے مشورہ لیں قیدیوں کے بارے میں. اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر صحابہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں کیونکہ یہ 70 کی تعداد ہے تو آگے جو جنگ ہوگی تو اس میں مسلمانوں کے 70 لوگ شہید ہو جائیں گے، یہ بھی بتایا. اور دوسرا یہ تھا کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کا خون بہا دیا جائے تاکہ جو ان کے پس پشت جو کفار ہے ان کو عبرت حاصل ہو اور وہ مسلمانوں پر اٹیک کرتے وقت کم از کم وہ اچھی طرح سوچ لیں کہ اگر ہم قیدی ہو گئے تو بھی مارے جائیں گے اور اگر مسلمان کا مقابلہ کیا تو بھی مارے جائیں گے. چونکہ اللہ رب العزت کی ذات کو یہی منظور تھا کہ ان کو یہی پسند تھا کہ وہ ان کا خون بہا دیا جائے، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ صحابہ سے مشورہ لیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا تو ان میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ ان میں بہت سے ایسے قیدی ہیں جو ہمارے رشتہ دار ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائیں گے، لہذا ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. اور دوسرے جو گروپ تھا صحابہ کا جو وہ ان میں حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح حضرت سعد بن معاذ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان صحابہ کے نام آتے اور چند اور صحابہ تھے. انہوں نے مشورہ دیا کہ ان کو ان کا خون بہا دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ جو اور بلکہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار کی گردن اڑائے تاکہ یہ نصیحت ہو جائے کفار کو کہ جب مسلمان اللہ رب العزت کی ذات کے لیے
جب میدان عمل میں میدان جنگ میں اترتے ہیں تو اس وقت کافر چاہے رشتہ دار بھی ہو تو اس کا بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا اللہ کی محبت اور نبی کی محبت کے خاطر اور دین اسلام کی سربلندی کے خاطر. چونکہ زیادہ تعداد ان صحابہ کی تھی جو یہ چاہتے تھے کہ ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، یعنی زیادہ رائے جو تھی وہ فدیہ لینے والی تھی اور قتل کرنے والی رائے جو تھی وہ ان میں صحابہ کی تعداد کم تھی. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بعض اکثر صحابہ نے یہ جو مشورہ دیا کہ اس سے مسلمانوں کی مالی حیثیت بھی بہتر ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی فائدہ ہوگا کہ یہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائیں گے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو مسلمانوں کا مشورہ تھا اکثر مسلمانوں کا، اس پر آپ نے عمل فرمایا اور قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا. اور آپ نے پڑھا ہے کہ جن کے پاس فدیہ کی رقم نہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بچوں کو 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے تو ان کو رہا کر دیا جائے گا. لیکن چونکہ اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ ان کا زمین میں خون بہا دیا جائے تو اس پر اللہ رب العزت نے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور اسی کا ذکر اس آیت کے اندر ہے، آیت نمبر 67 اور 68 کے اندر. اب دیکھیں، امید ہے کہ میں نے جو آیت کا بیک گراؤنڈ بیان کیا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب آپ آیت کی طرف اگر توجہ خوب مرکوز رکھیں گے اور خوب انمناگ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ترجمہ بھی سمجھ آ جائے گا، اور ترجمے میں کیا بات ہو رہی ہے، اس آیت میں کیا سمجھایا جا رہا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کے ذہن میں انشاءاللہ العزیز بیٹھ جائے گا. تو سب سے پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں. دیکھیے ذرا بک کی طرف توجہ کریں. ما کان لنبی، ما کان لنبی، پیغمبر کو یہ شایع نہیں. ایک ترجمہ یہ ہے، اور ایک ترجمہ یہ ہے ما کان لنبی، پیغمبر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے یہ بات. ما کان لنبی، پیغمبر کو شایع نہیں. ایک ترجمہ ما کان لنبی، پیغمبر کے لیے مناسب نہیں، ان یکون لہو، کہ اس کے قبضے میں رہیں، کہ اس کے قبضے میں رہیں. ان یکون لہو، کہ اس کے قبضے میں رہیں، اسرا، قیدی، اسرا، قیدی. ان یکون لہو اسرا، کہ اس کے قبضے میں کیا رہیں، قیدی رہیں. حتی، جب تک، حتی، جب تک، حتی، جب تک، یثخنا، اسخان کہتے ہیں بہت کثرت سے خون بہانا. حتی یثخنا، حتی جب تک، یثخنا نہ بہا دیں، نہ بریکٹ میں آئے گا سمجھانے کے لیے ہیں، یعنی کہ بہا دیں. فی الارض، زمین میں خون. یثخنا فی الارض، حتی جب تک کہ یثخنا خون نہ بہا دیں کثرت سے، فی الارض زمین میں، فی الارض زمین میں. میں دوبارہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. ما کان لنبی، پیغمبر کو یہ شایع نہیں، ان یکون لہ اسرا، کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں. حتی جب تک کہ، دیکھیں بریکٹ میں لکھا ہوا نا کافروں کو قتل کر کے، ٹھیک ہے نا. حتی جب تک کہ، یعنی وہ قیدی کون ہو، کافر ہوں. یثخنا فی الارض، کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دیں. یعنی پیغمبر کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ قیدیوں کا، جو کافر قیدی ہیں ان کو قتل کر دیں. یہ اللہ رب العزت کی ذات یہی چاہتی تھی، لیکن اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے. اس پر اللہ نے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار فرمایا. تریدونا، تم چاہتے ہو، تریدونا تم چاہتے ہو، یعنی تم لوگ چاہتے ہو، عرضا مال، عرضا کہتے ہیں فائدے کو بھی اور مال کو بھی کہتے ہیں. الدنیا، دنیا کا مال. تریدونا تم چاہتے ہو، عرض الدنیا، دنیا کا مال. اور ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے، تریدونا تم طالب ہو، یعنی تم طلبگار ہو، عرض الدنیا، دنیا کے مال کا، دنیا کے مال کے. تریدونا عرض الدنیا، تم دنیا کے مال کے طالب ہو. تریدونا عرض الدنیا، تم دنیا کے مال کے طلبگار ہو، یعنی تم دنیا کا مال چاہتے ہو. یعنی وہ صحابہ نے جو مشورہ دیا تھا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، چونکہ اس میں مال تھا، تو صحابہ کی کیونکہ وہ منشا یہ تھی کہ اس سے ہم اپنی ضروریات پوری کر لیں گے اور مسلمانوں کی مالی حالت بہتر ہو جائے گی. اور ان کو اگر چھوڑ دیا جائے تو ان میں سے بہت سارے ایسے ہمارے رشتہ دار ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے.
اور بعد میں بہت سے ایسے ان کے رشتہ دار تھے صحابہ کے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سن محبوب چچا ہیں اور انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ واللہ اور اللہ، واللہ اور اللہ، یرید الآخرہ، یرید چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، یرید چاہتا ہے الآخرہ آخرت کی بھلائی، الآخرہ آخرت کی بھلائی، یعنی اللہ نے اشارہ کر دیا کہ آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ تم ان کو قتل کر دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں تھی اور اسی میں آپ کی آخرت کی بھلائی تھی۔ واللہ عزیز، اور اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے، واللہ اور اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے۔ واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں اس کا معاملہ ترجمہ، ما کان نبی نہ یکون لہ اسرا، پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں، یعنی پیغمبر کے مناسب نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں، حتی یسخن فی الارض، جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دیں۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا مال چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے اشارہ کیا، یہ جو اگلی آیت ہے 68، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے اصل میں جبریل امین نے جو آ کر اشارہ دیا تھا کہ اگر یہ فدیہ والی بات پر آمادہ ہوتے ہیں اور فدیہ والی بات پر فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں صحابہ اتنی تعداد میں اگلی جنگ میں شہید ہوں گے، اور واقعتاً اگلی غزوہ احد میں آپ سب کے چچا سمیت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء، کل قیامت کے دن شہداء کے سردار میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، وہ بھی شہید ہو گئے، اور 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے چونکہ یہ جو فیصلہ ہوا فدیے کا، اس پر اللہ رب العزت نے اپنا عتاب نازل فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ یہ سامنے درخت ہے، اس درخت تک اللہ کا عتاب اور اللہ کا غصہ اور اللہ کا عذاب آیا، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے اس کو واپس اٹھا لیا، کیونکہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ صحابہ کے اکثر جو رائے ہیں وہ اسی پر آئے گی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اگر یہ حکم پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا فدیہ والا تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں تم پر عذاب نازل کرتا، لیکن چونکہ یہ پہلے تقدیر میں لکھا جا چکا تھا اس لیے اللہ رب العزت نے عذاب کو واپس اٹھا لیا۔ دیکھیں ذرا، لولا کتاب، لولا کتاب، کتاب کو کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم جو کہتے ہیں نا بک کو کتاب، یہ ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے، اس لیے لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کتاب کا جو اصلی معنی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، لولا اگر نہ کتاب لکھا جا چکا ہوتا یا نہ ہو چکا ہوتا، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، لولا کتاب اگر نہ لکھا جا چکا ہوتا یا نہ ہو چکا ہوتا، من اللہ اللہ کی طرف سے، سبقہ پہلے یہ حکم، یعنی لولا کتاب اگر نہ ہو چکا ہوتا، من اللہ اللہ کی طرف سے، سبقہ پہلے یہ حکم۔ جی میں اس کو اور آسان کرتا ہوں، لولا کتاب اگر نہ ہو چکا ہوتا، من اللہ اللہ کی طرف سے، سبقہ حکم، یہ حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا، جو تم نے فدیہ لیا ہے، یہ فدیہ لینے کا حکم جو ہے نا وہ پہلے ہی لکھا جا چکا ہوا تھا کہ مسلمان فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دیں گے۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے نہ ہو چکا ہوتا، یعنی پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا یہ حکم، لمسکم، لمسکم تو تم کو چھو لیتا، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے، اور یہاں پر آپ کی بک میں لکھا ہوا کہ تم پر نازل ہوتا، تم پر نازل ہوتا، فیما اخذتم، اس کے بدلے جو تم نے لیا ہے، فیما اخذتم اس کے بدلے جو تم نے لیا ہے، بریکٹ میں کیا ہے، فدیہ، بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے، فدیہ، بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے، فدیہ، لمسکم تو تم پر نازل ہوتا، فیما بدلے اس کے، اخذتم جو تم نے لیا ہے، عذاب عذاب، عظیم بڑا، عذاب عذاب، عظیم
بڑا. دیکھیں میں دوبارہ پھر ترجمہ کر رہا ہوں, تھوڑا غور کریں, انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. لولا کتاب من اللہ سبقا, اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا, لمسکم فیما اخذتم, تو تم نے جو فدیہ لیا ہے اس کے بدلے تم پر نازل ہوتا عذاب عظیم, بڑا عذاب, عذاب عظیم بڑا, فیما بدلے اس کے اخذتم جو تم نے فدیہ لیا ہے, عذاب عظیم بڑا عذاب نازل ہوتا. امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیت آگئی ہوگی. اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں. اب جب مسلمانوں نے یہ فدیہ لے لیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے مال غنیمت کے حکم میں ہے, لہذا تم اس کو استعمال کر سکتے ہیں, تمہارے لیے حلال ہے. اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَكُلُوا, تو اسے کھاؤ, فَكُلُوا, تو اسے کھاؤ, مما غنمتم, جو تمہیں مال غنیمت کے طور پر ملا ہے, مما غنمتم, جو تمہیں حاصل ہوا ہے مال غنیمت کے طور پر, یا جو تمہیں ملا ہے مال غنیمت کے طور پر. فَكُلُوا, تو تم کھاؤ, مما غنمتم, جو تم کو مال غنیمت کے طور پہ ملا ہے, حلالا طیبا, تمہارے لیے یہ حلال بھی ہے اور طیبہ, پاک بھی ہے. دیکھیں ایک چیز بعض اوقات ایسے ہوتی ہے کہ حلال تو ہوتی ہے لیکن پاک نہیں ہوتی, تو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا. مثلا دودھ حلال ہے ہمارے لیے, پانی حلال ہے, لیکن اگر وہ پاک نہیں ہے تو ہم اس کا استعمال نہیں کر سکتے. بعض چیز بعض اوقات پاک ہوتی ہے لیکن اس کا ہم استعمال اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ حلال نہیں ہوتی. مثلا بہت سارے ایسے پرندے ہیں کہ جو پاک تو ہوتے ہیں, صاف ستھرے ہوتے ہیں, لیکن ہم اس کا گوشت نہیں کھا سکتے, ان کو استعمال نہیں کر سکتے. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بظاہر ہمیں اس میں پاکیزگی نظر آتی ہے لیکن شرعی اعتبار سے وہ حرام ہوتی ہے, ناجائز ہوتی ہے, ناپاک ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ دو لفظ استعمال فرمائے, حلالا طیبا, کہ ایک تو تمہارے لیے وہ حلال بھی ہے اور طیبہ اور پاک بھی ہے. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا, تو جو مال غنیمت تم کو ملا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے, یعنی حلال بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے, پاک صاف بھی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرو, وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, یعنی اللہ سے ڈرتے رہو, ہر وقت اللہ کا کیا ڈر اپنے دل میں بٹھا لو. ان اللہ, بے شک اللہ, ان اللہ, بے شک اللہ, غفور, بخشنے والا, غفور, بخشنے والا, رحیم, رحم کرنے والا ہے, بخشنے والا اور مہربان ہے. مہربان بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں اور رحم بھی کر سکتے ہیں, دونوں ترجمے کر سکتے ہیں. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے, یا بے شک اللہ بخشنے والا, معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیں اس کا بامعنی ترجمہ, فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا, تو جو مال غنیمت تم کو ملا اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال ہے, طیب ہے, یعنی حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرتے رہو, ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. جی بچوں, امید ہے آپ کو یہ ترجمہ سمجھ آ گیا ہوگا. آج الحمدللہ ہمارا